السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کے بعد اس لائیو پروگرام میں یا لائیو شرعی کورس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ حج کے احکام و آداب کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ماہ ذوالحج کا آغاز ہو چکا ہے اور دنیا کے مختلف گوشوں اور مختلف ممالک سے لوگ خانہ کعبہ کا قصد اور ارادہ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، حج کے ارکان اور واجبات کو ادا کرنے کے لیے۔ لہذا اس مناسبت سے یہ بہتر ہے کہ لوگوں کے لیے اور خاص کر حج پہ جانے والوں کے لیے حج کے مختصر احکام اور آداب کو بیان کر دیا جائے۔ تو آج کے اس لائیو شرعی کورس میں حج کے احکام اور آداب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حج یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یا 5 اہم ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور زندگی میں ہر صاحب استطاعت مسلمان مکلف پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور حج کی استطاعت کے بعد حج کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز اور درست نہیں، اور حج کی فرضیت سن 9 ہجری کے آخر میں ہوئی۔ تو آئیے اس فریضہ حج کے احکام اور آداب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے پہلی بات کہ حج کی تعریف کیا ہے، حج کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حج کا لغوی معنی یا حج کی لغوی تعریف یہ ہے کہ قصد اور ارادہ کرنا، یا کسی عظمت والی چیز اور جگہ کا بکثرت قصد کرنا، یہ حج کا میرے دوستو لغوی معنی، یہ حج کی لغوی تعریف۔ حج کا شرعی معنی کیا ہے یا حج کی شرعی تعریف کیا ہے؟ تو حج کا لغوی معنی ہے یا حج کی لغوی تعریف ہے عبادت الہی کی نیت سے، یعنی اللہ کی عبادت کی نیت سے مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے متعین وقت میں بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کرنا۔ نیت اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، مخصوص اعمال یعنی حج کے ارکان، واجبات، سنن اور مستحبات کی ادائیگی کے لیے متعین وقت میں یعنی اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کرنا، یہ ہے حج کا شرعی معنی یا حج کی شرعی تعریف۔ حج کی اہمیت، حج کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حج یہ دین اسلام کے عظیم ترین عبادات میں سے، عظیم ترین فرائض میں سے،
دین اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے یہ ایک اہم رکن ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ اور ہر صاحب استطاعت مسلمان مکلف پر زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے۔ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، 5 وقتہ نمازیں ایک مسلمان مکلف پر فرض ہیں، دن میں 5 وقت کی نماز ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، مالدار یا صاحب نصاب مسلمان پر۔ رمضان کا روزہ سال میں ایک بار فرض ہے، لیکن حج جو ہے یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اگر زندگی میں ایک بار کسی نے حج کر لیا تو اس کی جانب سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور حج کی استطاعت کے بعد اس میں تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، بلا وجہ کے آزار پیش کرنا، یہ میرے دوستو درست نہیں ہے۔ جب حج کی استطاعت کسی شخص کے پاس ہو جائے تو اسے فوراً حج کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج بیت اللہ کرنا یا بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے، یا اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو اس کی طرف جانے اور جو اس کی طرف جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد اور فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسری بات ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری بات ہے وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا۔ اور چوتھی بات ہے وہ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور 5ویں بات ہے وہ صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو میرے دوستو، حج یہ دین اسلام کے عظیم ترین فرائض میں سے ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، لہذا اس کا مقام اور مرتبہ انتہائی عظیم ہے، بہت ہی بلند۔ حج کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور حج کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث اور بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ حج کی فضیلت کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج جو ہے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، کہ جس شخص نے حج کیا اور دوران حج رفث یعنی جمع یا فحش گوئی، رفث کا معنی جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جمع، ہم بستری یا فحش کلامی۔ من حج فلم يرفث، جس نے حج کیا اور دوران حج رفث یعنی جمع نہیں کیا یا فحش کلامی نہیں کیا اور فسق نہیں کیا یعنی گناہ اور معصیت کا ارتکاب نہیں کیا، رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر کے لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا ہو۔ جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا۔ تو حج کرنے والا بھی حج کرنے کے بعد اگر اس نے حج کے دوران
جمع کا ارتکاب نہیں کیا یا فحش کلامی کا ارتکاب نہیں کیا، گناہ اور معصیت کا ارتکاب نہیں کیا، تو وہ ایسے اسی معصوم بچے کی طرح پاک و صاف ہو کر کے اپنے گناہوں سے لوٹتا ہے۔ حج کی فضیلت کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ حج کا بدلہ جنت ہے، اور اس سے بڑا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اس سے بڑا بدلہ کیا ہو سکتا؟ اور حج مبرور سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت۔ حج مبرور سے مراد، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، کہ وہ حج ہے جس میں کسی گناہ کی آمیزش نہ ہو، جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج کرنے والا حج کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹے، دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، حج کی فضیلت کے تعلق سے تیسری بات یہ ہے کہ بار بار حج کرنے سے غربت و افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے، فقر و محتاجگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ پے در پہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ دونوں غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنن ترمذی اور سنن نسائی کے حوالے سے۔ تو پے در پے یا بار بار حج کرنے سے، زندگی میں حج تو ایک بار ہی فرض ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی حج کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نفلی حج ہوگا، اور بار بار حج کرنے سے یا حج اور عمرہ کرنے سے محتاجگی دور ہوتی ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمی کو اپنے فضل و کرم سے، یا ایسا کرنے والے کو اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے حج کی فضیلت کے تعلق سے چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ حج مبرور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، متفق علیہ حدیث یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور کرنا۔ تو میرے دوستو، حج کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ چند فضائل کا ذکر آپ کے سامنے آج کے اس لائیو پروگرام میں کیا گیا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، حج کے احکام اور آداب سے متعلق جن باتوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے، ایک حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے کہ حج کے وجوب کی شرطیں کیا ہیں، یعنی ایک شخص پر حج کب واجب ہوگا، یا کون سی وہ شرطیں ہیں جو اگر کسی شخص کے اندر پائی جائیں تو اس پر حج واجب ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط ہے میرے دوستو مسلمان ہونا، لہذا غیر مسلم پر حج واجب نہیں۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا، لہذا پاگل پر حج واجب نہیں۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا، لہذا بچے پر حج واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے گارجین کے ساتھ حج کر لیا تو اس کا حج صحیح ہے، البتہ بالغ ہونے کے بعد اسے واجبی حج کرنا ہوگا، اس کا واجبی حج جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر اسے اللہ نے طاقت دی، اس کے پاس استطاعت ہے، تو پھر اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ چوتھی شرط ہے
آزاد ہونا، لہذا غلام پر حج واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط ہے استطاعت، لہذا اس شخص پر حج نہیں جس کے پاس مالی اور جسمانی استطاعت نہ ہو، لہذا پانچویں شرط استطاعت کا ہونا۔ چھٹی شرط ہے عورت کے لیے محرم کا ہونا، اس کے کسی قریبی جس سے اس کا نکاح حرام، عورت کے ساتھ سفر میں ہونا۔ اور جب کسی شخص میں وجوب کی یہ ساری شرطیں مکمل ہو جائیں تو اسے فوراً حج کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کہ فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا یا تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل اس کے ساتھ کیا پیش آ جائے۔ رواہ احمد وحسنہ الالبانی، مسند احمد کے حوالے سے یہ حدیث ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، حج کے کچھ ارکان اور واجبات ہیں جن کا جاننا بھی حاجی یا حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ تو حج کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حج کے 4 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں حج کے؟ 4 ارکان ہیں۔ کون کون سے وہ 4 ارکان ہیں؟ سب سے پہلا رکن ہے احرام باندھنا۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ اور احرام باندھنے سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہی معلوم ہے احرام باندھنے کے تعلق سے کہ 2 سفید چادریں پہننا، 2 سفید چادر، ازار اور چادر جو ہے پہننا، جبکہ احرام باندھنے سے مراد اہل علم نے بیان کیا ہے کہ نیت الدخول فی النسک، مناسک حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا، یہ رکن ہے۔ احرام باندھنا رکن ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے نیت الدخول فی النسک، مناسک حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا۔ اور دوسرا رکن کیا ہے؟ یوم عرفہ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا، میدان عرفات میں وقوف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحج عرفہ، حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام۔ اسی طرح سے تیسرا رکن کیا ہے؟ طواف افاضہ کرنا، یا طواف زیارت بھی اس کو کہا جاتا ہے اور طواف حج بھی کہا جاتا ہے۔ طواف افاضہ کرنا، طواف حج کرنا، طواف زیارت، 3 نام سے اس کو جانا جاتا ہے اس طواف کو۔ اور چوتھا رکن کیا ہے؟ سعی کرنا۔ تو یہ 4 ارکان ہیں حج کے۔ اگر ان ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے عمدن یا سہون تو حج درست نہیں ہو سکتا، حج صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے حج کے واجبات بھی ہیں، وہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ تو میرے دوستو، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حج کے واجبات 7 ہیں۔ حج کے 7 واجبات۔ سب سے پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا۔ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ کہاں احرام باندھنا؟ میں نے بتایا نیت کرنا، حج میں داخل ہونے کی، مناسک حج میں داخل ہونے کی نیت کرنا۔ کہاں سے؟ میقات سے۔ دوسرا واجب ہے سورج ڈوبنے تک میدان عرفات میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ مزدلفہ میں مبیت کرنا، رات گزارنا۔ چوتھا واجب ہے ترتیب سے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا، پہلے دن جمرہ عقبہ کو، دوسرے دن تینوں جمرات کو، تیسرے دن تینوں جمرات کو، اور اگر رک رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے تو چوتھے دن بھی تینوں جمرات۔ پانچواں واجب کیا ہے؟ بال مڈوانا یا کتروانا۔ اور چھٹا واجب کیا ہے؟ ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنا، 11، 12، اور اگر تاخیر کرا تو 13 کی رات۔ اور 7واں واجب کیا ہے؟ 7واں واجب حج کا ہے طواف وداع کرنا، طواف وداع کرنا۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے تو حج درست ہوگا، لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک ایسے شخص کو دم دینا پڑے گا، یعنی ایک بکرا ذبح کر کے
فقراء حرم میں تقسیم کرنا ہوگا۔ حج کی سنتیں، حج کے مستحب اعمال کون کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ تو میرے دوستو، ارکان اور واجبات کے علاوہ دیگر جتنے بھی حج کے اذکار ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، وہ حج کی سنتوں میں ان کا شمار ہوگا، یا حج کے مستحب اعمال میں، مستحبات میں شمار ہوگا، جیسے کہ تلبیہ پکارنا، طواف قدوم، 8 اور 9 ذوالحج کی درمیانی رات منا میں گزارنا، طواف کے دوران استباء رمل کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا اور مروہ پہاڑی پر چڑھنا، یہ سب مسنون اعمال میں سے۔ سنت پر اگر عمل رہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے کچھ اہم آداب ہیں جن آداب کو حج پر جانے سے پہلے ایک حاجی کو یا حج کرنے والے کو سیکھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ حج اور عمرہ کے ذریعے صرف اور صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ دوسرا ادب ہے کہ حج کے لیے حلال مال کا استعمال کرے اور گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لے۔ تیسرا ادب ہے کہ اگر لوگوں کا کوئی حق ہے تو اسے ادا کر دے جانے سے پہلے، سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے۔ اسی طرح سے چوتھا ادب ہے کہ اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرے۔ جب سفر پہ روانہ ہو تو اپنے گھر والوں کو حج سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرے۔ اسی طرح سے حج پر جانے سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں حج اور عمرہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سیکھ لے، پڑھ لے، جان لے۔ دعائے سفر پڑھ کر کے سفر کا آغاز کرے اور دوران سفر جو سفر کے آداب اور احکام ان پر عمل کرے، جیسے کہ نماز جمع اور قصر کر کے پڑھنا، بلندی پہ جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا، پستی کی طرف جاتے ہوئے تسبیح بیان کرنا۔ اسی طرح سے ایک اہم ادب اور ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور فضول گفتگو سے پرہیز کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اپنے ساتھیوں کو دوران سفر یا حج کے دوران اپنے ساتھیوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے، اور اگر کسی سے کوئی تکلیف اسے پہنچے تو اسے معاف کر دے، درگزر کر دے، صبر کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اسی طرح سے ایک اہم ادب اور ہے کہ اپنے تمام اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں گزارے، فرائض اور واجبات کی پابندی کرے، خصوصاً 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، کیونکہ اتنے مبارک سفر پہ جا رہا ہے۔ اگر وہاں بھی جا کر کے نمازوں کے تعلق سے سستی اور غفلت کرے گا تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح سے گناہوں سے اور حرام کاموں سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ یہ کچھ اہم آداب ہیں جن کا جاننا اور جن پر عمل کرنا ہر حاجی کے لیے ضروری۔ اسی طرح سے میرے دوستو، حج پہ جانے والے کے لیے میقات کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ میقات کسے کہتے ہیں اور وہاں کیا کرنا۔ تو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ میقات 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے میقات زمانی اور ایک ہوتا ہے میقات مکانی۔ میقات زمانی کسے کہتے ہیں اور میقات مکانی کسے کہتے ہیں؟ میقات زمانی سے مراد حج کے وہ مقرر مہینے ہیں جن میں حج کی ادائیگی کی نیت کی جا سکتی ہے، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ جبکہ میقات مکانی سے مراد وہ جگہیں ہیں، وہ مقامات ہیں جہاں سے حج اور عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے، اور وہ 5 ہیں۔ پہلی جگہ ہے ذوالحلیفہ، جس کو آج کل ابیار علی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ میقات اہل مدینہ اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے۔ دوسری جگہ ہے الجحفہ، راغب سے متصل ایک گاؤں کا نام ہے یا ایک جگہ ہے، اہل شام اور مصر کے لیے یہ میقات ہے اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے۔ تیسری جگہ ہے یلملم، جس کو آج کل سعدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ میقات اہل یمن اور اس جانب سے آنے والوں کے لیے ہے۔
چوتھی جگہ ہے قرن المنازل، جس کو آج کل السیل الکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے، یا سیل کبیر کے نام سے جانا جاتا ہے، طائف کے پاس میں ہے۔ یہ اہل نجد اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اور پانچویں جگہ ہے ذات عرق، یہ اہل عراق اور اس جانب سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اور جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں ان کا میقات کیا ہے، یا وہ کہاں سے حج اور عمرے کی نیت کریں گے، یا کہاں سے حج اور عمرے کا احرام باندھیں گے؟ تو میقات کے اندر رہنے والوں کا جو میقات ہے ان کی رہائش گاہ، یعنی وہ اپنے گھر سے حج اور عمرے کی نیت کریں گے یا حج اور عمرے کا احرام باندھیں گے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں جانیں۔ تو حج کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ تو جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع سے کیا مراد ہے؟ حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں میقات سے عمرے کا احرام باندھنا۔ حج کے مہینوں میں میقات سے عمرے کا احرام باندھنا، اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد پھر 8 ذوالحج کو یعنی یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ سے یا اپنی رہائش گاہ سے، مکہ میں اپنی رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھنا۔ حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی کی طاقت اور استطاعت نہ ہو تو دوران حج 3 دن اور گھر واپس آنے کے بعد 7 دن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ تلک عشرۃ کاملہ، 10 دن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ 3 دوران حج اور 7 گھر واپس آنے کے بعد۔ دوسری قسم ہے حج قران۔ حج کی دوسری قسم کون سی ہے؟ حج قران۔ حج کے مہینوں میں میقات سے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھنا۔ حج قران کسے کہتے ہیں؟ حج کے مہینوں میں میقات سے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھنا، یا عمرے کا احرام باندھنا صرف، اور پھر طواف سے پہلے اس میں حج کو شامل کر لینا، حج کو داخل کر لینا۔ یہ ہے حج قران۔ حج قران کرنے والا حالت احرام میں رہے گا۔ 8 تاریخ کو وہ اپنی رہائش گاہ سے منی کے لیے روانہ ہوگا۔ اور حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی کی طاقت اور استطاعت نہ ہو تو دوران حج 3 دن روزہ رکھ لے، اور گھر واپس آنے کے بعد 7 دن روزہ رکھے، 10 دن کا روزہ رکھے۔ تیسری قسم حج کی کون سی ہے؟ حج افراد۔ اور حج افراد سے کیا مراد ہے، یا حج افراد کسے کہتے ہیں؟ حج کے مہینوں میں میقات سے صرف حج کا احرام باندھنا، اور یوم النحر تک 10 ذوالحج تک احرام کی حالت میں رہنا، یعنی احرام نہیں اتارنا، احرام کی پابندیاں اس پر لاگو رہیں گی۔ البتہ حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں قسموں میں سب سے افضل قسم کون سی ہے؟ تو اکثر اہل علم کے نزدیک ان تینوں قسموں میں سب سے افضل حج تمتع، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی حج تمتع کرتا، اور صحابہ کرام کو آپ نے حج تمتع کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے حج پہ جانے والے کے لیے، یا حج اور عمرہ پہ جانے والے شخص کے لیے احرام کی ممنوعہ چیزوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ احرام کی پابندیوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ ممنوعات احرام کے بارے میں، جن کو ممنوعات احرام یا محظورات احرام کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے، احرام کی نیت کر لیتا ہے حج یا عمرے کی، تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے ان پابندیوں میں سے؟ سر یا بدن کے بال نکالنا، یہ حالت احرام میں ممنوع۔ دوسری پابندی ہے ناخن کاٹنا، حالت احرام میں ممنوع۔
خوشبو لگانا حالت احرام میں ممنوع ہے، بوس و کنار ہونا حالت احرام میں ممنوع ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا حالت احرام میں ممنوع ہے، مردوں کے لیے خاص ہے یہ۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ سر ڈھانپنا، یہ بھی خاص ہے مردوں کے لیے، حالت احرام میں سر ڈھانپنا ممنوع ہے، لیکن اگر چھتری یا گاڑی کے چھت یا سامان رکھنے سے سر ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ساتویں چیز ہے نقاب یا برقع جیسی کسی چیز سے چہرے کو ڈھانپنا، یہ عورت کے لیے خاص، البتہ اجنبی مردوں کے سامنے اس کو اپنا چہرہ ڈھانکنا یا چہرہ چھپانا واجب ہے۔ آٹھویں چیز ہے دستانے پہننا، یہ بھی عورت کے لیے خاص۔ ان مذکورہ کاموں میں سے اگر حاجی کسی کام کا قصداً اور عمدن ارتکاب کر لے تو اس کو فدیہ دینا ہوگا، یعنی بال کاٹ لے سر یا بدن کا عمدن اور قصداً، خوشبو لگا لے، ناخن کاٹ لے، سر ڈھانپ لے، سلے ہوئے کپڑے پہن لے، یا عورت جو ہے نقاب یا برقع جیسی کوئی چیز پہن لے تو اس پر فدیہ دینا ہوگا۔ اور فدیہ جو ہے وہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرنا ہوگا، چاہے وہ 3 دن کا روزہ رکھے، یا چاہے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک بکری ذبح کرے اور اسے فقراء حرم میں تقسیم کر دے، یہ ہے فدیہ۔ 9ویں چیز ہے محظورات احرام میں سے یا احرام کی پابندیوں میں سے جمع کرنا۔ اب اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ اگر تحلل اول سے قبل، یعنی تحلل پہلے حلال ہونے سے قبل یا پہلے جمع واقع ہو جائے تو حج فاسد ہو جائے گا۔ ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے اور حج کے بقیہ اعمال کو مکمل کرے اور آئندہ سال اس حج کی قضا کرے۔ گناہ سے توبہ کرے، بقیہ جو اعمال رہ گئے ہیں اس کو مکمل کرے، حج کے جو اعمال رہ گئے ہیں، اور آئندہ سال اس حج کی قضا کرے اور ایک اونٹ ذبح کر کے فقراء حرم میں تقسیم کرے۔ 10ویں چیز کیا ہے محظورات احرام میں سے؟ کہ پیغام نکاح بھیجنا یا نکاح کرنا اور کرانا۔ اور 11ویں چیز ہے شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا۔ اب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا جب میقات پہنچ جائے تو اس کے لیے کچھ اعمال وہاں پر مسنون۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ اس کے لیے مسنون ہے کہ جب وہ میقات پہنچ جائے تو پاکی صفائی حاصل کرے، غسل کرے، پاکی صفائی حاصل کرے، غسل کرے، اگر ضرورت ہو تو ناخن تراشے، بغل اور زیر ناف کے بال یعنی بدن کے جو زائد بال ہیں اسے صاف کرے، پھر خوشبو لگائے۔ بہتر ہے کہ وہ پہلے گھر ہی سے سب یہ پاکی اور صفائی حاصل کر کے وہاں پہنچے، کیونکہ وہاں پہ ازدحام ہوتا ہے، شدید ازدحام ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ یہ ساری پاکی اور صفائی گھر ہی میں حاصل کر لے اور وہاں جا کر کے غسل کر لے، پھر خوشبو لگائے اور احرام کے 2 کپڑے یعنی 2 سفید صاف ستھرے ازار اور چادر پہن لے۔ عورت کا احرام کیا ہے؟ یہ تو مرد کے لیے، مرد کا احرام ہے کہ 2 سفید صاف ستھرے چادر، ازار اور چادر پہن لے۔ عورت کا احرام اس کا ساتر لباس ہے، البتہ وہ زیب و زینت کے اظہار سے اجتناب کرے، برقع، نقاب اور دستانے نہ پہنے، البتہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنا چہرہ چھپائے۔ جہاز سے آنے والا شخص کیا کرے؟ وہ میقات کے بالمقابل پہنچ کر احرام باندھے، اور اس کو احرام کے لیے پہلے سے تیار ہونا جائز، یعنی پہلے سے احرام وغیرہ پہن کر کے تیار ہو جائے، اور جب میقات کے بالمقابل پہنچے تو وہاں نیت کر لے حج کی۔ پھر نیت کرتے ہوئے، یہ سب کرنے کے بعد نیت کرے۔ حج تمتع کرنے والا لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بہا الی الحج کہے، حج قران کرنے والا لبیک اللہم عمرۃ وحجا کہے، اور حج افراد کرنے والا لبیک اللہم حجا پڑھے۔ اور جسے ڈر ہو کہ خوف اور مرض کی وجہ سے اس کا حج پورا نہیں ہوگا تو اس کے لیے احرام کی نیت کرتے ہوئے یہ شرط لگانا بہتر ہے، جائز بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، کوئی رکاوٹ اگر مجھے پیش آ جائے
تو میں وہیں حلال ہو جاؤں گا جہاں رکاوٹ پیش ہے۔ پھر تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ تلبیہ پکاریں، مرد بلند آواز سے اور عورتیں دھیمی آواز میں، اور تلبیہ کے کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پکارتے رہیں اور عورتیں دھیمی آواز میں۔ اور جب حج کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو کیا کرے؟ وہاں پہ طواف کرے اور سعی کرے۔ حج تمتع کرنے والا طواف، عمرے کا طواف کرے، اور قران اور افراد کرنے والے یہ طواف قدوم کریں۔ طواف کے 7 چکر حجر اسود سے شروع ہو کر کے حجر اسود پر ختم کریں، یعنی 7 چکر مکمل کرے، حجر اسود سے شروع کرے اور حجر اسود پر ختم کرے۔ مزاحمت کسی قسم کی نہ کرے، دھکم پیل نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور ہر چکر میں اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے، اگر ممکن نہ ہو بوسہ دینا تو استلام کرے، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو اشارہ کر کے آگے بڑھ جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ طواف قدوم میں 2 چیزیں مسنون ہیں، ایک تو استباء اور ایک ہے رمل۔ استباء کہتے ہیں احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالنا، اور رمل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیزی سے چلنا۔ پھر طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے ورنہ مسجد حرام میں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، جس کو رکعتي الطواف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ کسی بھی طواف میں، چاہے وہ طواف قدوم ہو، طواف عمرہ ہو، طواف حج ہو، کسی بھی کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک دعا ثابت ہے کہ دوران طواف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھے۔ البتہ طواف کرتے ہوئے یا سعی کرتے ہوئے بکثرت دعا کرنا، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا مسنون۔ کوئی بھی دعا کرے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، تمام اعزاء اور اقارب کے لیے، اہل اسلام کے لیے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حج تمتع کرنے والا سعی کے لیے صفا پہاڑی پر جائے، اور جب اس کے قریب پہنچے تو یہ آیت مبارکہ پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 158، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس کے لیے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور جو اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو اللہ اسے اچھا بدلہ دینے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور پھر یہ دعا پڑھے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یعنی اسی جگہ سے شروع کر رہا ہوں جس سے اللہ نے قرآن میں شروع کیا، یعنی صفا سے۔ پھر صفا پہاڑی پر جائے اور قبلہ رخ ہو کر کے یہ دعا پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ دعا یاد ہے تو زبانی پڑھ لے، نہیں تو کتاب دیکھ کر کے پڑھ لے، اور نہیں یاد ہے، نہ کتاب ہے تو دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ دعائیں 3 بار دہرائے، اور پھر جتنی چاہے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خاندان والوں کے لیے جتنی چاہے دعائیں مانگے۔ پھر 7 چکر سعی کے مکمل کرے، مروہ صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک 2 چکر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا 1 چکر ہوگا، اس طرح کا اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ چکر لگاتے ہی رہ جائے گا۔ دونوں سبز ستونوں کے درمیان جب پہنچیں تو مرد حضرات تیز چلیں، عورتیں نہیں، اور کثرت سے سعی کے دوران ذکر میں، دعا میں، تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، اور اس طرح سے
7 چکر مکمل کریں۔ جب مروہ پہاڑی پر جائیں، جیسے صفا پہ گئے تو دعائیں پڑھیں، اسی طرح سے جب مروہ پہ جائیں تو قبلہ رخ ہو کر کے وہی دعائیں 3 بار دہرائیں جو صفا پر پڑھی تھیں، اور پھر جتنی چاہیں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، اہل اسلام کے لیے دعائیں مانگیں۔ سعی کرنے کے بعد حج تمتع کرنے والا بال کٹوائے اور احرام کے کپڑے اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لے اور مکمل طور پر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے۔ اب اس پر کوئی پابندی احرام کی نہیں رہ جائے۔ البتہ حج قران یا افراد کرنے والے کے لیے طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کو مقدم کر لینا جائز ہے، یعنی اگر وہ سعی کر لیتا ہے تو پھر حج کی جو سعی ہے اسے نہیں کرنی پڑے گی۔ البتہ یہ دونوں قربانی کے دن تک حالت احرام میں باقی رہیں گے، احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، اور ان دونوں پر صرف ایک سعی ہے، یعنی اگر سعی پہلے کر لیا تو بعد میں ان کو حج کی سعی نہیں کرنی پڑے گی، ورنہ اگر نہیں کیا تو حج کے طواف کے ساتھ سعی کرنا۔ پھر 8 ذوالحج تک اپنے اپنے گھر پہ رہیں، اپنی رہائش گاہ پر ٹھہریں، اور 8 ذوالحج کو یعنی یوم الترویہ جس کو کہا جاتا ہے، 8 ذوالحج کو چاشت کے وقت تمتع کرنے والا حج کا احرام باندھے اپنی رہائش گاہ سے، اور لبیک اللہم حجن پڑھے اپنی رہائش گاہ سے۔ ضروری نہیں ہے خانہ کعبہ کے پاس یا مسجد حرام میں جانا، اپنی رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھے اور لبیک اللہم حجن پڑھے۔ اور پھر تمام حجاج یعنی حج افراد کرنے والے، حج تمتع کرنے والے، حج قران کرنے والے سارے حجاج منی جائیں، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بغیر جمع کے قصر پڑھیں، یعنی اپنے اپنے وقت میں پڑھیں اور قصر پڑھیں۔ مغرب اور فجر میں تو جانتے ہیں قصر نہیں ہے، اور کثرت سے تلبیہ پکارتے رہیں۔ پھر 9 ذوالحج کا دن آئے گا جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ بڑا عظیم دن ہے۔ 9 ذوالحج کو سورج طلوع ہونے کے بعد تمام حجاج کرام عرفہ جائیں، اگر ممکن ہو تو زوال تک وادی نمرہ میں قیام کریں جہاں مسجد کا اگلا حصہ ہے، اور جمع تقدیم کرتے ہوئے 1 اذان اور 2 اقامت سے ظہر اور عصر کی نماز قصر پڑھیں، یعنی 2 رکعت پڑھیں، اور ظہر کی وقت میں پڑھیں، یعنی ظہر کے وقت میں عصر کو مقدم کر کے 2 رکعت، 1 اذان اور 2 اقامت سے ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھیں۔ پھر سورج ڈوبنے تک میدان عرفہ میں وقوف کریں۔ مکمل میدان عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، ایسا نہیں کہ کوئی خاص جگہ وہیں ٹھہرنا ہے، یہاں ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر کثرت سے دعا اور ذکر میں مشغول رہیں۔ اسی طرح سے سورج ڈوبنے سے قبل عرفہ سے نکلنا جائز نہیں ہے، سورج ڈوبنے تک وہاں ٹھہرنا، اور حاجی کے لیے میدان عرفات کے حدود میں داخل ہونا واجب ہے، اگر کوئی میدان عرفات کے باہر ہی سے لوٹ آتا تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، رات میں جب آپ سورج ڈوب جائے، عرفہ کے دن کا سورج جب غروب ہو جائے تو آپ مزدلفہ کی طرف لوٹیں اور وہاں رات گزاریں، اس کو مبیت مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد تمام حجاج کرام عرفہ سے مزدلفہ آ جائیں، وہاں جب بھی پہنچیں تو مغرب اور عشاء کی نماز جمع اور قصر کر کے ادا کریں، یعنی مغرب 3 اور عشاء کی 2، اور فجر تک 1 اذان 2 اقامت سے، اور فجر تک وہیں رات گزاریں، اور روشنی پھیلنے تک یعنی فجر نماز کے بعد روشنی پھیلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ البتہ عورتیں، بوڑھے اور بچے آدھی رات کے بعد منی کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں، یعنی مزدلفہ چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر 7 کنکریاں لے کر منی آ جائیں۔ یاد رہے کہ کسی بھی جگہ سے کنکریاں چننا جائز ہے، مزدلفہ سے ہی کنکریاں چننا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے کنکریوں کو دھونا مسنون نہیں ہے، بہت سارے لوگ کنکریاں دھوتے ہیں، پانی سے اس کو صاف کرتے ہیں، ایسا کرنا مسنون نہیں ہے۔ اور کنکریاں چنے کے دانے کے برابر یا بکری کی میگنی کے برابر ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے پتھر لے کر کے اور پھر جمرہ کی رمی کرنا یہ سنت کے خلاف۔ پھر 10 ذوالحجہ کا دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جو سال کے تمام دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، 10 ذوالحج کو، جس دن ساری عظیم عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ 10 ذوالحج کو سورج طلوع ہونے کے بعد تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ سب سے پہلے کیا کریں، سب سے پہلا کام
بڑے جمرے کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ دوسرا عمل پھر کیا کریں؟ اس کے بعد کنکری مارنے کے بعد بڑے جمرے کو قربانی کریں۔ تیسرا عمل بال کٹوائیں یا مڈوائیں، بال مڈوانا افضل ہے، اور عورت کے لیے انگلی کے پور کے برابر اپنا بال کاٹنا۔ تو یہ تیسرا کام ہو گیا۔ پہلا کام بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، اور تیسرا کام بال کٹوانا یا مڈوانا۔ میں نے بتایا مڈوانا افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مغفرت کی دعا کی مڈوانے والوں کے لیے۔ پھر چوتھا کام ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، جس کو طواف افاضہ یا حج کا طواف یا طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ حج تمتع کرنے والا طواف افاضہ کے ساتھ سعی بھی کرے، اور قران یا افراد کرنے والے پر بھی سعی کرنا ہے۔ کب؟ اگر انہوں نے طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کیا۔ لیکن اگر انہوں نے طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیا ہے تو پھر دوبارہ سعی نہیں کرنا۔ یہ 4 اعمال ہیں 10 ذوالحجہ یوم النحر کے 4 اعمال ہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی، کنکریاں مارنا بڑے جمرے کو، دوسرا عمل قربانی کرنا، تیسرا عمل بال کٹوانا یا مڈوانا، اور چوتھا عمل ہے طواف حج یا زیارت کرنا۔ تمتع کرنے والا صحیح بھی کرے گا، اور قران کرنے والا یا افراد کرنے والا اگر اس نے پہلے صحیح کر لیا تو پھر نہیں کرنا۔ اگر ان چاروں اعمال میں سے کوئی عمل آگے پیچھے ہو جائے، یعنی پہلے ہے رمی، پھر اس کے بعد حلق، پھر اس کے بعد قربانی، پھر اس کے بعد طواف، یہ 4 اعمال ہیں، ترتیب کے ساتھ کرنا افضل ہے۔ اگر اس میں سے کوئی عمل آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بڑے جمرے کی رمی اور بال کٹوانے یا مڈوانے سے پہلا تحلل حاصل ہوگا، یعنی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے بیوی کے۔ اور جمع جو ہے یہ محظورات احرام میں سے، احرام کی پابندیوں میں سے، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تحلل اول سے پہلے اگر کسی نے جمع کر لیا تو حج فاسد ہو جائے گا۔ یعنی بڑے جمرے کی رمی اور بال کٹوانے سے پہلے 10 تاریخ کو۔ تو بڑے جمرے کی رمی اور بال کٹوانے یا مڈوانے کے بعد، یعنی 2 عمل کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جائے گا، احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے ہم بستری کے بیوی کے ساتھ۔ اور اگر ان دونوں کاموں کے ساتھ طواف افاضہ بھی کر لے اور صحیح بھی کر لے تو تحلل ثانی حاصل ہو جائے گا، یعنی احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی جائز ہو جائے گی۔ اس کے بعد میرے دوستو 11 اور 12 ذوالحجہ، جس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، 11، 12 اور 13 تاریخ، تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ 11 اور 12 ذوالحجہ کی راتیں منی میں گزاریں، اور ان دونوں دنوں میں تینوں جمرات، یعنی جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ، صغریٰ، وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ جس کو کہا جاتا ہے، تینوں جمرات، چھوٹے، درمیانی اور بڑے جمرات کو زوال کے بعد بالترتیب 7 کنکریاں مارے، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ اب اگر جلدی کرنا چاہیں، جلدی جانا چاہیں تو 12 تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے منی سے باہر نکل جائیں، اور اگر تاخیر کرنا چاہیں اور یہی افضل ہے تو 13 ذوالحجہ کی رات بھی منی میں گزاریں، اور دن میں زوال کے بعد تینوں جمرات کو، یعنی 13 کو زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں۔ یاد رہے کہ ان دنوں میں جمرات کی رمی کا وقت زوال کے بعد سے طلوع فجر تک۔ ان ایام میں حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ مبیت کرتے ہوئے، مبیت منی کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ دعا، ذکر، تکبیر، تحلیل، تسبیح اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہیں، فضول کاموں لا یعنی باتوں سے دور ہیں۔ اس کے بعد آخری کام بچتا ہے، حج کے اعمال میں سے آخری عمل بچتا ہے، وہ کیا ہے؟ طواف وداع۔ لہذا اعمال حج میں سب سے آخری کام خانہ کعبہ کا طواف کرنا، طواف وداع کرنا، اور یہ حج کے واجبات میں سے۔ جب حجاج کرام حج کے تمام اعمال سے فارغ ہو جائیں، یعنی 12 ذوالحجہ تعجیل کی صورت میں یا 13 ذوالحجہ کی رمی کر لیں، تو پھر گھر واپس آنے سے پہلے طواف وداع ضرور کریں،
اور طواف وداع کے بعد پھر مکہ میں سکونت اختیار نہ کریں، وہاں نہ ٹھہریں۔ حائضہ اور نفاس والی عورتوں پر طواف وداع واجب نہیں، ان کے لیے معاف ہے طواف، آخری طواف۔ اس کے بعد میرے دوستو طواف وداع کرنے کے بعد ایک حج کرنے والے کا حج مکمل ہو گیا، اب اس کے ذمہ کوئی عمل نہیں رہ گیا۔ رہی زیارت مسجد نبوی کی بات کہ مدینہ جانا، مسجد نبوی کی زیارت کرنا، تو میرے دوستو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی کی زیارت مناسک حج کا حصہ نہیں، کیونکہ حج کے تمام اعمال کہاں انجام دیے جاتے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں مکمل ہو جاتے ہیں، وہیں انجام دیے جاتے ہیں۔ البتہ حج سے پہلے یا حج کے بعد یا کسی بھی وقت مسجد نبوی کا قصد کر کے مدینہ منورہ کا سفر کرنا مستحب ہے، اور آدمی زندگی میں ایک بار حج کے لیے جاتا ہے تو اسے موقع ملتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کا، تو مسجد نبوی کی زیارت کرے۔ لیکن حج کے اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مکہ جا کر کے حج کر کے واپس آ جاتا تو اس کا حج جو ہے 100% مکمل ہے۔ لیکن میں نے جیسا کہ بتایا، حج سے پہلے، حج کے بعد یا کسی بھی وقت مسجد نبوی کا قصد کرنا، اس کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر کے یا وہاں پہنچ کر کے سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ روضہ میں جائے، جس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ممبر اور گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، وہاں 2 رکعت پڑھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے آئے اور آپ پر سلام پڑھے۔ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو سلام کہے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے مسجد قباء کی زیارت کرنا اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنا مسنون ہے۔ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ بقیع قبرستان اور شہدائے احد کی بھی زیارت کریں۔ اس طرح سے زیارت بھی، مسجد نبوی کی زیارت بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے میرے دوستو حج کے مختصر آداب اور احکام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو اس مبارک سفر پر گئے ہیں یا جانے والے ہیں، ان کے سفر کو آسان بنائے، حج کرنے کی یا حج کے ارکان اور واجبات کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اچھے ڈھنگ سے سنت نبوی کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔